کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اب دوسرا موضوع آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نکاح کے احکام، نکاح کی شرعی حیثیت، نکاح سے متعلق جو ضروری امور ہیں لڑکا لڑکی کے حوالے سے، اور نکاح کے اندر پائے جانے والے معاملات سے متعلق شرعی رہنمائی، نکاح کیسے کیسے منعقد ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ہم نے موضوع متعدد مرتبہ پہلے بھی شامل کیا ہے، لیکن اب دوبارہ اس کو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ نکاح سے متعلق شرعی احکام کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اس کے بعد طلاق کا سلسلہ ہوگا، طلاق کے حوالے سے جو شرعی احکام ہے، پھر طلاق کے بعد کے جو معاملات ہیں، عدت، نفقہ سے متعلق، پرورش سے متعلق، انشاءاللہ وہ بھی موضوعات ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ ہمارا آج موضوع ہے نکاح کے شرعی احکام، نکاح سے متعلق۔ انشاءاللہ آپ سے اس کے احکام تو سنیں گے، اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ کیا احکام سے ہٹ کر نکاح کرنے کی کوئی فضیلت بھی ہے، یا بس نکاح کیا جاتا ہے اور لوگ کر لیتے ہیں، یا اس کے حوالے سے بھی شریعت نے ترغیب دلائی ہو، یا اس کے کچھ فضائل بیان کیے ہو، تو وہ بھی آپ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے، اور اس کے فوائد جو زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے ایمان کو جو تقویت حاصل ہوتی ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ایک مرد مسلمان چار عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، صحیح، جبکہ ان کے مابین وہ عدل و انصاف اور مساوات، برابری حقوق میں کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ ورنہ آگے ہی ارشاد فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یوں نکاح جو ہے وہ ایک انسانی جو نسل قیامت تک چلنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی مرد عورت سے نکاح کرتا ہے، اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی کثرت بھی محبوب ہے۔ صحیح۔ اور نکاح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ سبحان اللہ۔ اب نکاح کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ اجنبی عورتوں کی طرف نظر اٹھانے سے انسان کو روکنے والا ہے، اور اسی طریقے سے شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع لذت ہے، شہوت ہے۔ صحیح۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، یعنی جس کو میرا طریقہ زندگی پسند ہے تو اس کو چاہیے کہ جو میرا اسوہ ہے، طریقہ ہے، سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ اور پھر خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، سبحان اللہ۔ کہ میری سنت میں سے
نکاح بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح فرما کے گویا کہ ایک بہتر طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان ازدواجی رشتے سے منسلک ہو، ٹھیک ہے، کہ اس طرح جہاں وہ عبادت کرتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے، تو نکاح کے ذریعے بہت سارے حقوق العباد ایک شخص کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بیوی کے حقوق ہو گئے، پھر آگے اولاد ہوتی ہے، اولاد کے حقوق ہو گئے، اسی طرح اب شادی شدہ آدمی کے اوپر ماں باپ کے بھی جو حقوق ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ساس سسر ان کے بھی ایک رشتے کے حوالے سے ان کے بھی کچھ حقوق ایک آدمی کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت پہ اپنے ساس سسر اور اس آدمی کے شوہر کے جو بچے ہیں اور جو اس کے متعلقین رشتہ دار ہیں، تو درجہ بدرجہ ان کے حقوق بھی عورت پہ، اور عورت کے متعلقین کے درجہ بدرجہ حقوق مرد کے اوپر بھی عائد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک حقوق العباد کا بھی دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، تو گویا وہ حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق عبادات کے ذریعے ادا کرتا ہے، اور نکاح کے ذریعے بہت سارے حقوق العباد کی بھی ادائیگی کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان، یہ اس وقت نکاح ہونے کے وقت جب نکاح کسی کا ہو گیا تو اس وقت شیطان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا جب تم میں سے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے افسوس ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا، اللہ اکبر، یعنی 2/3 دین بچا لیا۔ گویا ایمان کے تحفظ کا نکاح بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ 2/3 2/3 تو یہ اس کو گویا ایمان کا تحفظ مل جاتا ہے۔ اب بقیہ جو 1/3 رہ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے انسان کو تقوی، پرہیزگاری اس کے ذریعے اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ شروع میں حدیث میں بیان کیا گیا کہ آنکھوں کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو ایک انسان کا جو معاملہ ہے وہ زندگی گزارنے کا وہ ایک لیول میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نکاح کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے چند چیزوں کو بھی مطلب ملحوظ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کثرت امت بھی زیادہ پسند ہے، تو اسی حوالے سے نکاح بھی ایک اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے فوائد بیان فرمائے، حدیث کی روشنی میں فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی۔ بیچ میں ایک لفظ آپ نے فوائد یا فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا تھا استطاعت، کہ جس کو استطاعت وہ نکاح کرے۔ جی، استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت کہتے ہیں کس کو؟ یہ لفظ بھی کئیوں کے لیے اجنبی ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس کو کہتے ہیں، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے کچھ حقوق عورت کے مرد کے اوپر نکاح کے بعد لاگو ہوتے ہیں، اس میں مالی حقوق بھی ہوتے ہیں کہ اس کا نان نفقہ، یعنی اس کے اخراجات جو ہیں اس کو پہناوا دے، کپڑے دے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، اس کے رہائش کا بندوبست کرے، اور اسی طریقے سے جو خاص ازدواجی تعلق ہے اس پر بھی وہ قدرت رکھتا ہو، یعنی ان معاملات کی طاقت رکھتا ہو کہ یہ سارے کے سارے معاملات سر انجام دے سکے، جی، تو اس کو استطاعت کہیں یعنی گے۔ اس کا جو مہر ہے، عورت کا مہر دینے کی بھی اس میں استطاعت ہو، تو جو مالی معاملات ہیں اور تو ان چیزوں کی اس میں اگر استطاعت ہے تو اس کو پھر نکاح کی طرف آنا چاہیے۔ اور اگر کسی میں یہ استطاعت نہیں ہے، بسا اوقات غربت ہے، صحیح، اب وہ عورت سے نکاح کرنے کی خواہش تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی کمائی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عورت کو علیحدہ سے کوئی کمرہ دے سکے، رہائش دے سکے، یا تنخواہ ہی اس کو اتنی ملتی ہے کہ اپنا ہی گزر اوقات اس کا مشکل ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد عورت کے حوالے سے اس کے اخراجات پورا کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یا مہر دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اکثر جیسے بے روزگاری یہ ایک ایسا سبب بن جاتا ہے کہ جس کے ذریعے بسا اوقات اچھا خاصا آدمی بھی نکاح پہ قدرت نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، تو اب چونکہ حقوق واجبہ میں سے نان نفقہ، رہائش، مہر، یہ سب چیزیں عورت کے حقوق میں شامل ہیں، تو جس میں یہ استطاعت ہے تو وہی نکاح کی طرف آئے، اور جس میں استطاعت نہیں ہے تو پھر حدیث شریف میں دوسرا جو حل بیان فرمائے کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے، کہ روزے کی کثرت کرنے سے بھی کافی حد تک انسانی خیالات منتشر ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور اب آج کل جیسے کہ شادی ہال میں شادی ہوتی ہے،
اچھا اے سی والی گاڑیوں کے اندر، کار کے اندر دولہا بیٹھ کر جاتا ہے، اور پھر عورت کو زیور پہنایا جاتا ہے، سونے کا سونا کافی مہنگا ہو چکا ہے، اسی طرح 3-4 طرح کی ڈشز کھانے کے اندر ہونا ضروری ہیں، پھر اس سے پہلے جو رسمیں کی جاتی ہیں اس پر بھی کھانے اور دیگر اخراجات. تو اب اتنی ساری چیزیں ہیں، یہ تو ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو کیا اب یہ نکاح چھوڑ دیں گے، روزے رکھنا شروع کر دیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، استطاعت کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اچھا یہ شامل کہ نہیں ہے. دولہا آئے تو وہ بہترین کار کے اندر آئے گا اور اسی میں وہ رخصتی لے کر جائے گا، یا اتنے 100 200 500 ہزار تک بھی بس اوقات برادری کے افراد وہ کھانے کے لیے ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ جب تک نہیں دیں گے تو بات خراب ہو جائے گی. تو یہ ان چیزوں کی طاقت یہاں پہ مراد نہیں ہے. صحیح. اسی طرح مہنگے سے مہنگا شادی ہال میں ارینج کیا جائے اور 3 ڈشیں کہ اب 6 7 ڈشیں بھی ہوتی ہیں، اور سردی کے موسم کے مقابلے میں کچھ ڈشوں کا اضافہ اور ہو جاتا ہے، گرم چائے وغیرہ کا، چائے کا بھی ہو جاتا ہے، کافی کا بھی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مچھلیاں ان کا بھی ہو جاتا ہے، فشز وغیرہ کا بھی اہتمام. تو بہت سارے شادی میں اب لوازمات لوگوں نے بڑھا دیے ہیں، لیکن ان لوازمات کے بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی میں ان چیزوں کی استطاعت دیکھی جائے گی، اور یہ چیزیں لازم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو بارات کا کھانا، جیسے لڑکی والوں کے گھر جب بارات لے کے مرد پہنچتا ہے، دولہا پہنچتا ہے، باراتی آتے ہیں، تو اس وقت لڑکی والوں پہ یہ شرعاً لازم نہیں ہے اچھا کہ وہ باراتیوں کو کھانا دیں. یہ تو ہوتا ہی ہر صورت میں ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے لیکن شرعاً ناجائز بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جبکہ باہمی رضامندی کے ساتھ لڑکی کا باپ، اس کا سرپرست، لڑکی والے وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو مینیج کر رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. البتہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد اب اس نے ولیمہ کرنا ہے، ولیمے میں ضیافت کرے اپنے دوست و احباب کی، رشتہ داروں کی. تو وہ ولیمہ ایک سنت ہے. صحیح. یعنی نکاح کے اندر جو کھانے کا جو شرعاً کانسیپٹ ہے وہ ہے ولیمے کا. جو ولیمہ جو ہے وہ رخصتی ہونے کے بعد پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن جو ایک شوہر اس شادی کے خوشی میں اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے جو ولیمے کا اہتمام کرے گا، یہ ہے مسنون. ٹھیک ہے. لیکن جو شادی کی تقریب ہوتی ہے، نکاح جس تقریب میں ہوتا ہے، پھر اس میں لڑکے والوں کو کھانا کھلایا جائے، لڑکی والے بھی اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائیں، تو یہ شرعاً اس کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے. اسی طرح جو سے پہلے جو رسمیں ہوتی ہیں، مایوں کی رسم یا اس طرح کی مہندی کی رسم جو ہوتی ہے، اور بھی بہت سارا ہوتا ہے، اس میں بھی آج کل کھانا چلتا ہے. کیا یہ کھانے کا جہاں تک معاملہ ہے، فریقین کھانا کر رہے ہوتے ہیں جی تو ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرعاً منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. کھانے کا ارینج آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہ یہ کھانا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کسی کو مجبور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہاں، لڑکی کا باپ اپنی خوشی میں جو چاہے، جتنوں کو چاہے دعوت دے اور بلائے کھلائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، صحیح صحیح، لیکن مجبور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ولیمہ ہے تو ولیمہ بھی جو مسنون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب لڑکی والوں کی طرف سے اتنے افراد آئیں گے، اب یہ لڑکے والوں کو مجبور نہ کیا جائے. تو ولیمہ مسنون ہے، تو اس مسنون ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اتنی تعداد کو کھلانا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہے لڑکے والے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خوش دلی کے ساتھ لڑکی والوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو کھلانا چاہیں تو جتنا چاہیں کھلائیں، کھلا سکتے ہیں. صحیح. بس یہ ہے کہ اتنی تعداد آئے گی تو اتنی آئے گی، تو یہ لازم کر کے اگلے کو مجبور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیا جائے کہ لڑکی والوں کے ہاں جو لڑکے والے بارات لے کر آئیں گے تو اس میں کتنے افراد ہوں. تو عام طور پہ یہ پہلے ہی طے ہو جاتا ہے صحیح کہ آپ نے 200 افراد لے کر آنے، 250 300 افراد لے کر آنے، تو جتنے افراد کی پرمیشن ہوگی اتنے افراد آپ لے کر چلے جائیں. اسی طرح لڑکے والے جب ولیمے کا ارینج کریں تو وہ جتنے افراد کا بتائیں کہ اتنے افراد آپ لا سکتے ہیں تو اتنے افراد لڑکی والے لے کے چلے جائیں. اس سے زیادہ لا کر یا ان پہ پریشر ڈلوا کے کہ بھائی 200 کم ہے، 300 ہونے چاہیے، صحیح. تو اس طرح پریشر نہ ڈالیں. ہاں، اگر آپ کے 200 کی بجائے 300 پہ وہ خود ہی راضی ہو جاتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضور اکثر جو شادیاں رکی رہتی ہیں، بہت اس کے اندر جو دخل ہوتا ہے وہ زیور کا ہوتا ہے کہ زیور نہیں بن پاتا، جس کی بنا پر شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا، بعض جگہوں پر یہ کی نہیں جاتی، تاخیر کی جاتی ہے. کیا اتنا ضروری ہے زیور کا ہونا کہ آج کل کے دور میں شادیاں تک نہیں ہوتی؟
نہیں، شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے زیور کا ہونا نکاح کے شرائط میں سے کہیں پر بھی نہیں ہے کہ زیور ہو. سے؟ استطاعت میں تو آئے گا نا حضرت. استطاعت کے اندر بھی نہیں آتا. اچھا یہ نہیں ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اتنا زیور دے گا تو شادی کی استطاعت مانی والدین جائے کہتے ہیں بیٹے کو جب تک زیور نہیں بنتا تو شادی نہیں ہوگی، تم زیور بنا کر دو تو تمہاری شادی کر دیں گے. تو اب گویا کہ لگتا ہے تو ایسے ہی کہ زیور ضروری ہے، اس کی شادی رکی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو نا وہ غلط رائج ہوتی جا رہی ہیں. ان کے اندر یہ زیورات کا معاملہ بھی کہ اتنے تولہ زیور ہوگا، اتنی آپ کما کر زیور کا ارینج کرو گے تو آپ کے لیے لڑکی تلاش کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اس طرح لڑکوں کو کافی سالوں تک مطلب بے نکاح رکھنا. اسی طرح لڑکی والا وہ یہ سوچے کہ جب تک اتنے لاکھ کا زیور اب میں اپنی بچی کے لیے ارینج نہیں کروں گا اس وقت تک نکاح میں کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. یا لڑکے والے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کریں جی جی کہ آپ کی لڑکی اتنے تولے زیور لے کر آئے گی. تو یہ سب جو چیزیں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے بہت سارے لڑکے لڑکیاں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، وہ سب نکاح سے محروم رہتے ہیں اور عمریں بڑھ جاتی ہیں. پھر ایک ظاہر بات ہے کہ کسی بھی نکاح کے حوالے سے لڑکے لڑکی کی ایک مخصوص عمر ہی میں رغبت لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے. جب وہ مخصوص عمر گزر جاتی ہے لڑکی میں تو اب رشتے جو پہلے آ رہے تھے اب کسی بھی وجہ سے لڑکی والے جواب نہیں دے رہے تھے، ریسپانس نہیں دے رہے، لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے. تو چند سال مزید گزرنے کے بعد اب اگر رشتے آ بھی رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑکی والوں کو سمجھ میں نہیں آتے. صحیح. اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ لڑکی کے پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک تو یہی حال لڑکوں کا ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ حکم کہ جب لڑکی بالغہ ہو جائے اور اچھے ٹھیک ہے گھرانے سے اس کا نکاح آتا ہے اور وہ گھرانہ بھی مذہبی حوالے سے درست ہو، اس میں کوئی ایسے عقیدے کے حوالے سے فساد نہ ہو، تو اچھے گھرانے سے جب لڑکی کا نکاح کا پیغام آئے تو فوری طور پہ سمجھ میں آتے ہی نکاح کر دینا چاہیے. ٹھیک. سمجھ تو تب آئے گی نا زیور ہوگا، سمجھ تو آتی ہی نہیں. معاملہ یہ ہے اطمینان اس حوالے سے کریں کہ ہماری لڑکی اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ گھر بسا لے گی، گھر کی ذمہ داری اٹھا لے گی. اس طرح کی چیزوں کو غور کریں، ایڈجسٹ ہو جائے گی وہاں پہ. اب یہ کہ اتنے تولہ زیور ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ لڑکا اتنے لاکھ کماتا ہو، فلاں ادارے میں جاب کرتا ہو، تو اس طرح کی شرائط لڑکی والوں کو بھی سامنے رکھنے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی عمریں بیت جاتی ہیں. ایسے ہی لڑکے والے بھی اپنے اس طرح کی لڑکیاں جو ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری ہوں تو اس انتظار میں کئی سال گزار دیتے ہیں. پھر حالات ایسے ہیں کہ پھر لڑکا یا لڑکی پھر بے راہ روی کا شکار ہو کے غلط اقدام بھی اٹھا لیتے ہیں. تو والدین کو اس معاملے میں بجائے اس کے کہ جب پانی سر سے اوپر آ جائے اب ناک کٹے گی، اب لڑکا یا لڑکی کوئی بھی دھمکی دیتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہی اپنے بچوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا نکاح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو زیور کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن ایک اور چیز ہے اس پر بھی کافی توجہ ہوتی ہے اور وہ ضرورت بھی لگتی ہے جس کو بری کہا جاتا ہے. کپڑے ہوتے ہیں جو مرد کی طرف سے دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے؟ اس کی تیاری میں بھی اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ شادیاں رکی رہتی ہیں. اب بری مطلب جو جہیز کے اندر جو لڑکے والوں کی طرف سے جی جی لڑکی کے لیے کتنے کپڑے کتنے جوڑوں کا ارینج کیا گیا ہے. جی جی. اسی طرح جہیز بھی جو ہے نا وہ ضروری ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی تو ہم شادی کریں گے، یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو کیا یہ دونوں طرف سے جو مطلب فریقین کی طرف سے اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یہ درست نہیں ہے. صحیح. دیکھیں یہ شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خوشی کے موقع پر کسی کی جیب بہت زیادہ کھل جاتی ہے، کسی کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو خوشی کا دائرہ ہر شخص کا اپنا ایک الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ چاہیں کہ لڑکی والے ہمارے مطابق خوشی منائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں کو مجبور کیا جا رہا ہو قرض لینے پر. صحیح. مختلف طرح سے وہ قرض کے تحت دب جائیں گے. تو ایسا نہ ہو، خوشی کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے. کوئی بس یوں سمجھیں آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ اس پہ لاکھوں روپے کے اخراجات کرنا چاہتے ہیں، خوشی سے کریں. ٹھیک ہے. لیکن کسی دوسری فریق کو مجبور نہ کریں کہ ہم اپنی بیٹی کو اتنا دے رہے ہیں تو آپ بھی تو کچھ کریں. ٹھیک ہے. یہ نہ کریں.
ٹھیک ہے. آپ کا لڑکا ہے، پہلا لڑکا ہے یا اکلوتا لڑکا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کی شادی ایسے ایسے ہو، تو آپ اتنا زیور لڑکی کے لیے بنا رہے ہیں یا مہر لاکھوں روپے مقرر کر رہے ہیں. اب یہ ریکوائرمنٹ کہ لڑکی بھی تو کچھ لائے. ٹھیک ہے. تو لڑکی مکمل خود ہی آ گئی. جی جی. اصل نکاح میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے. تو یعنی آپ نے اس کی کوئی سیرت دیکھی ہوگی تو اس سے آپ نے نکاح کا معاملہ کیا. تو اس میں یہ کہ لڑکی کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے. ایسے ہی لڑکے والوں کی طرف سے کہ لڑکے کو کار دی جائے، موٹر سائیکل دی جائے، یا باہر نوکری کے لیے بھیجا جائے. جی جی. تو فریقین کی طرف سے ڈیمانڈیں بہت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات اچھا خاصا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. اب کوئی بھی دیکھتا ہے کہ یہ ہمیں مجبور ہی کیا جا رہا ہے. یہ ڈیمانڈیں نکاح کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی جاری بسا اوقات نکاح کے بعد بھی یہ چیزیں، لڑکا لڑکی راضی ہوتے ہیں آپس میں، لیکن ان کے والدین کی طرف سے والدین کی طرف سے آپس میں مطلب ڈیمانڈ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ تو لائی نہیں. جی جی. ہم نے کہا تھا اتنے تولہ زیور لائے تو اتنے زیور لائی نہیں. تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بڑے ہیلے بہانے بھی ہوتے ہیں، زیورات شو کیے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ اس رشتہ دار سے اس رشتہ دار سے ڈسپلے کے طور پہ دکھا دیے تھے، لیکن اصل وہ لوگوں سے عاریتاً ہی لیے تھے، واپسی کر دیے گئے. تو بس اوقات جھوٹ بھی ہوتا ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. نکاح کی تقریب کو اس قدر مشکل ترین بنا دیا گیا ہے کہ اب اچھے لوگ بھی دارالفتہ اہل سنت فون پہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں نوجوان. صحیح. کہ ہماری والدین، ہماری والدہ، والد وہ ہمارے نکاح میں دلچسپی ہی نہیں لیتے. بسا اوقات ایسے بھی افراد ہمیں رابطے میں آتے ہیں کہ شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر میری شادی ہو گئی تو والدہ کا یا والد کا ذہن یہ ہے کہ اگر اس کی ہم نے شادی کر دی تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. صحیح صحیح. اور وہ بیچارہ کما بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی شادی اس لیے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ کہیں بیوی کا ہو گیا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا. اب اپنے بڑھاپے کے حالانکہ پھر وہ ان کی اپنی تربیت کا اس میں آتا ہے کہ پھر آپ نے تربیت صحیح نہیں کی اس کی. اب 35 سال 40 سال تک کی عمروں کی طرف نوجوان جا رہے ہیں. اب وہ نوجوان ادھیڑ عمر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن والدین دلچسپی پھر وہی اولاد نافرمانی پر اترا. بالکل. جب آپ والدین ہو کر اپنے بچوں کی خواہشات کا احترام نہیں کریں گے تو پھر خاص طور پہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کو بتانے کی حاجت نہیں ہے. صحیح. تو نکاح ایسی چیز ہے جب اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو بھی اولاد کے دل سے والدین کی قدر کم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو والدین کو چاہیے خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. حضور نکاح سے پہلے ایک معاملہ بھی کیا جاتا ہے، نکاح کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے لوازمات اب قائم ہو چکے ہیں اور کئی سال تک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں منگنی. تو منگنی کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ منگنی کو بھی کوئی شریعت نے اس کے آداب بیان کیے ہیں یا ویسے ہی آج کل یہ رائج ہو چکی ہے؟ دیکھیں، منگنی اصل میں ہے وعدہ نکاح. ٹھیک ہے. یعنی لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے گھر ایک پیغام آتا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ لڑکی فلاں لڑکے کے لیے پسند ہے. صحیح. اب اس میں لڑکی والے اپنی رائے کا جو بھی اختیار استعمال کرتے ہیں، پسند آتا ہے انہیں بھی تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو وہ پیار محبت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب منگنی کا مطلب ہے کہ فریقین کی رضامندی کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہمارے اس لڑکے کا آپ کی اس لڑکی کے ساتھ عقد نکاح ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب لڑکی کے لیے مزید جو رشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. صحیح. لڑکی والے پہلے ہی مطلب بند کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ تو ہو گئی بونڈ. تو اسی طرح لڑکے والے بھی مزید اور لڑکیوں کی طرف پھر آگے پیچھے نہیں تلاش میں نکلتے کہ چونکہ منگنی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو منگنی ایک وعدہ نکاح ہے. وعدہ نکاح سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ منگنی ہونے کے بعد اب یہ لڑکا لڑکی منگیتر بن گئے. صحیح. اب منگیتر ہونے کے بعد اب یہ میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں، آئیں جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، آئس کریم کے بہانے کھانے پینے کے لیے جائیں یا مارکیٹنگ کے لیے جائیں یا ویسے ہی شادی کی شاپنگ کریں. تو جب تک نکاح نہیں ہوا تو وہ منگیتر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. ٹھیک ہے. جو منگنی ہے، منگنی سے نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. منگنی ایک وعدہ نکاح ہے کہ ہاں ان دونوں لڑکے لڑکی کا نکاح کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ وعدہ ہے، اس وعدے سے نکاح
منعقد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب منعقد نہیں ہوا تو یہ دونوں اجنبی ہیں. اب وہ معاملات جو ایک اجنبی مرد اور عورت کے جائز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ تنہائی, وہ باتیں, وہ مطلب موبائل فون کا استعمال, تو یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں آج کل, تو یہ جائز نہیں ہیں. اور بسا اوقات بہت بری خبریں بھی اس طرح کے تعلقات اور معاملات کانوں کو ایسی خبریں سناتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی باتیں جو منگنیاں ہونے کے بعد جو رائج ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. تو حضرت اگر یہ اس طرح آپس میں نہیں ملیں گے, آئیں جائیں گے نہیں, تو سمجھیں گے کیسے؟ وہ آج کل کہا جاتا ہے نا کہ اپنے مزاج کو سمجھ جائیں, ایک دوسرے کی طبیعتیں سمجھ جائیں. فون پر بات نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اچانک شادی ہو کر جائیں گی تو پھر پتہ نہیں. تو اس سے پہلے ہی اگر یہ معاملات کر لیے جائیں تو کیا صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنا, اگر ہم پیچھے چلے جائیں, ہمارے والدین, ہمارے دادا اس طرح کی, تو ان میں تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا عام طور پہ. صحیح. ان کے والدین نے پسند کر لی تو انہوں نے نکاح کر لیا, راضی ہو گئے, کوئی طلاقیں نہیں ہوئیں. صحیح. کوئی ایسی خبریں نہیں آئیں. 50 سال کے نکاح کامیاب گزرے, دونوں کا انتقال ہو گیا, کوئی طلاقیں نہیں ہوئیں. تو آپ پچھلے جو ہماری جو پشت ہے ان کو دیکھ لیں کہ ان میں طلاقیں کتنی ہوئی ہیں. صحیح. ان میں طلاقوں کا ریشو کم ہے بمقابلہ اس وقت جو جنریشن چل رہی ہے. یعنی اس وقت جو لوگ نکاح کر رہے ہیں اور 2 3 4 بچوں والے ہیں, ان میں طلاقوں کا ریشو اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو وہ منگیتر جو فون پہ باتیں کرتے رہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے کے اعتبار سے, صحیح, ان کے جب نکاح ہوتے ہیں تو بسا اوقات 2 مہینے کے اندر ہی طلاقیں ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ تعداد جس کو ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ منگیتر ایک دوسرے سے فون پہ بات کریں, ایک دوسرے کو سمجھیں, وہ اتنا ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی قدر دل سے نکل جاتی ہے. صحیح. یہ بالکل حقیقت ہے. بسا اوقات یہ منگیتروں شادی تک نوبت بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. طلاق تو دور کی بات ہے, شادی تک نوبت بھی نہیں آتی. دونوں کی انبن اتنی ہو جاتی ہے, فریقین یعنی دونوں کے ماں باپ, ان کے دل تو بالکل ملے ہوئے ہیں, ان کے مابین کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی تنازع نہیں ہے. لیکن لڑکے لڑکی آپس میں بات چیت کر کے اتنا ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب نکاح ہی نہ ہو. بات چیت کریں گے تو لڑائی بھی ہوگی, کوئی اچھی لگے گی, بری لگے گی. اس لیے ایک دوسرے کو جو آزمانا ہے وہ آزمانا اس طرح آزمانا کہ زندگی کا یہ رفیق بنے گا, ساتھی بنے گا, تو پہلے میں اس کو باتیں کر لوں, اس کے ساتھ چلوں پھروں اٹھوں, تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. تو بسا اوقات بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. حیا ختم ہو جاتی ہے اکثر. تو عورت میں حیا کا عنصر باقی رہنا ضروری ہے. تو یہ اسی صورت میں ہے کہ منگیتر آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کریں, اور شریعت کی پاسداری کرتے وقت یہ جو وعدے کا جتنا پیریڈ ہے 2 سال 3 سال, کہیں 6 8 سال تک بھی چلے جاتا ہے, تو اس کو شریعت کی پاسداری کے ساتھ گزاریں. حضور 8 سال آپ نے فرمایا. بعض دفعہ جو منگنی ہوتی ہے یا وعدہ نکاح جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ خاندان ہی کے آپس میں 2 لڑکا لڑکی کے درمیان ہو, جیسے کزنس کے درمیان. وہ تو پہلے بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے, دیکھتے تھے, تو اب پہلے ملتے تھے, اب آپ منع فرما رہے ہیں, یا پہلے بھی ملنا منع تھا ان کا؟ دیکھیں, منگیتر لڑکا لڑکی ان کا آپس میں بات چیت کرنا, ملنا ملانا منگنی ہونے سے پہلے کون سا جائز تھا؟ ٹھیک ہے. کزن تھے آپس میں, کزن تھے, اگرچہ چچا کی بیٹی تھی, پھوپھو کی بیٹی, ماموں خالہ کی بیٹی ہو, لیکن اس طرح خالہ زاد بہن سے جو اب منگیتر بن گئی, تو منگنی سے پہلے کون سا ہنسی مذاق کرنا اس کے ساتھ اس کو گاڑی پہ لے جانا, سیر و تفریح کرنا, شاپنگ کرانا, یہ پہلے کون سا جائز تھا؟ تو یہ پہلے منع تھا, پہلے بھی ناجائز تھا. ٹھیک ہے. منگنی کے بعد بھی ناجائز ہی رہے گا. ہاں, نکاح کے بعد بھی جائز ہو جائے گا. جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہی رہے گا. جس سے نکاح ہے جو غیر محرم ہے, اجنبیہ ہے, تو اگرچہ وہ چچا تایا یعنی فرسٹ اسٹیپ کی ہی اپنی کزن ہو, تب بھی اس سے پردے کے جو احکامات ہیں, اس کو جو اس سے پردہ کرنا ہے یا اس کے جو بڑے چھوٹے بھائیوں سے جو پردہ کرنا ہے, وہ تو احکام رہیں گے. جب تک نکاح نہیں ہوتا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی محض ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر سے پردے اب ہٹتے جا رہے ہیں, صحیح, یا کچھ پردے کی رعایت ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں, یہ ہے کہ جب منگنی کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے یا لڑکی
کو لڑکے کے والدین دیکھ چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا بھی دیکھ لے، ٹھیک ہے، تو کسی حد تک لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، صحیح، جس کو کہیں کہ مطلب اس کا چہرہ دیکھ لیا کہ پسند، چونکہ چہرہ دیکھنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پسند آ گئی، اب یہ اوکے کر دے گا، باقی یہ معاملات ان کے جو والدہ ہیں، جو خواتین ہیں، تو یہ معاملات بھی خواتین نمٹائیں۔ ٹھیک ہے، تو بس اس سے زیادہ کہ اس سے زیادہ کہ اب وہ دونوں بیٹھے ہیں، باتیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ فون پہ باتیں کرتے رہیں، تو یہ پھر آگے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، منگنی کی انگوٹھی تو پہنا سکتے ہیں نا، دونوں ایک جگہ ہال میں بیٹھیں اور تقریب ہو، گانے باجے ہوں اور پھر انگوٹھی پہنا دیں، اس کے بعد پھر اب آپس میں نہیں ملیں گے، اتنی زیادہ تو لڑکا لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہاتھ جب بھی تک نکاح نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب نکاح نہیں ہوا تو رسم منگنی میں لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کے، تقریب میں بیٹھ کے، اور ان کو ساری نگاہیں ان دونوں کی طرف ہیں، ابھی نکاح ہونا ہے، ابھی نکاح ہوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، منگنی کی رسم ہو رہی ہے، تو یہ منگنی کی انگوٹھی جو لڑکا پہنائے گا لڑکی کو، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی کو انگوٹھی پہنانا یہ کوئی لازم بھی نہیں ہے۔ صحیح، انگوٹھی لڑکا اگر گفٹ کے طور پہ دینا چاہے تو خود نہ دے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے اس کی والدہ یا اس کی بہن وہ انگوٹھی پہنا دیں، تو اور لڑکے کو بھی کوئی اور لڑکے بنا دیں، کو لڑکی کے والد بھائی وہ پہنا دیں، سونے کی انگوٹھی پہنا دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سونا یہ مرد کے اوپر حرام ہے، سونے کا زیور، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو، منگنی کی انگوٹھی کی صورت میں ہو، شادی کی انگوٹھی کی صورت میں ہو، یا شادی کی پہلی یا 10ویں 25ویں سالگرہ کی صورت میں ہو، تو مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو انگوٹھی پہنائی جائے، اگر پہنانی ہو تو چاندی کی انگوٹھی ہو، اور چاندی میں بھی یہ ہے کہ 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کا ہو، ٹھیک ہے، نگ اس میں ہونا ضروری ہے۔ صحیح، نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا چھوٹا بڑا آپ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ نگینہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاندی کی انگوٹھی ہو، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، اور ایک اس میں نگ ہونا ضروری ہے، بغیر نگ کا چھلا یہ بھی نہیں پہنا سکتے۔ صحیح، لیکن منگنی کے لیے انگوٹھی ضروری ہے، منگنی کے لیے انگوٹھی چاندی ضروری کی ہو یا سونے کی ہو، نہیں، انگوٹھی ضروری نہیں۔ صرف گفتگو آپس میں ہوگی والدین کی، میں کہا نا کہ منگنی ہے وعدہ نکاح، ٹھیک ہے، تو وعدہ کرنے میں یہ انگوٹھیوں کا تبادلہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اصل تو ہے اپنی بات پہ قائم رہنا، ٹھیک ہے، کہ لڑکے والے لڑکی والے جو آپس میں سرپرست ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے متفق ہو گئے کہ ہم نے آپ کی لڑکی اپنے اس لڑکے کے لیے نکاح کے لیے ہم نے سمجھو بک کرا لی، صحیح، تو ایسے ہی لڑکا بھی کہ دونوں فریقین مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ وعدہ نکاح کتنے سال تک چلتا ہے؟ تو بعض برادریوں میں بہت لمبی بھی منگنیاں چل رہی بچپن میں بھی کر دی جاتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں، یا جلدی کر دی جاتی ہے اور شادی جو ہے وہ بڑے عرصے بعد ہوتی ہے، لیکن کیا منگنی ہو گئی ہے تو کیا منگنی کو ختم بھی کر سکتے ہیں؟ اس کی شرعاً اجازت ہے، یا اب جس کی منگنی ہو گئی ہے اب جو مرضی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، اب اس کو جو ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے؟ لڑکا بعد میں جا کر وہ برا ہو گیا، اس کے مزاج تبدیل ہو گئے، ہر صورت میں اس لڑکی کو شادی کرنی ہی پڑے گی۔ دیکھیں یہ پھر وہی کہ نکاح ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے، اچھا، ابھی یہ وعدہ نکاح ہے، منگنی وعدہ نکاح ہے، اور وعدہ نکاح میں اگر لڑکی والوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا آپ کے اس لڑکے سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، یا لڑکے والے اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم اب اس لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کریں گے، تو یہ ہے وعدہ توڑنا۔ صحیح، اب وعدہ جو کیا گیا تھا اس کے توڑنے کی بھی صورتیں ہیں، تو بلا وجہ وعدہ خلافی کرنا اس کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ تو کوئی ریزن ہو اگر لڑکے والوں کے پاس کہ لڑکی اب اس کا کردار اب وہ نہیں رہا، تو بس اوقات وقت کے ساتھ ساتھ لڑکے کے کردار خراب ہو جاتے ہیں، لڑکی کا کردار خراب ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وعدہ خلافی کی جو صورتیں ہیں، وعدہ توڑنے کی جو صورتیں ہیں، تو جو جائز طریقہ ہے اس کے مطابق اگر اس کو ختم کیا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور البتہ ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، الزام تراشیاں کرنا بیجا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دولہا دلہن مل نہیں سکتے لیکن موبائل میں تصویر تو رکھ سکتے ہیں نا، بھی اس سے میری شادی ہونے والی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ منگیتر، منگیتر ایک دوسرے کی تصویریں اپنے موبائلوں میں رکھ کر دیکھتے رہیں کہ یہ میری ہونے والی ہوگی، یہ میری ہونے والی ہوگی، تو یہ دیدار کرتے رہیں، تو اس طرح یہ غیر محرم کا ہی دیدار کرے گا۔
صحیح. تو جب تک نکاح نہیں ہوا تو ایک دوسرے کے لیے وہ اجنبی ہیں، اور اجنبی عورت کو دیکھنے کا جو بھی شرعن حکم ہے منع کا، وہی حکم یہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ دوسری نگاہ سے دیکھے گا، لذت کے ساتھ دیکھے گا، تو اجنبی عورت کو ہی دیکھ رہا ہے. صحیح. تو اب جو بھی بری لذت اس کے دل میں آ رہی ہے تو وہ گناہ کی طرف بھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک دوسرے کے موبائل میں تصاویر کا رکھنا بھی یہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کی تصویر بھی نہیں بھیجنی چاہیے، جس کو دیکھنا ہے وہ گھر آ کر دیکھ لے. مطلب تصویر دکھا دی، واپسی لے لی. لیکن اس کو تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کہیں بھی چلی جائے گی. اب اس میں دیکھیں احتیاط ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ آج کل موبائل چھیننے اور گم ہونے اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو بسا اوقات موبائل بھلے جتنا بھی قیمتی تھا لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا تھا، بسا اوقات انسان کے کو افسوس موبائل کا نہیں ہوتا، ڈیٹے کا ہوتا اس ڈیٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ میرا یہ پرسنل ڈیٹا کسی کے ہتھے لگ گیا، کسی کے ہاتھ چڑھ گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو خواتین کی تصاویریں اپنے موبائل اور جو آپ کے اس طرح کا ڈیٹا ہے، ٹیبلٹ ہو گئے، اس طرح کے اس میں محفوظ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. کہ یہ ہاتھ سے کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہیں. اللہ تو اس تعالیٰ کے ہماری لیے حفاظت کوئی محفوظ ذریعہ ہو، اور ان کو مطلب زیادہ اوپن رکھنا. پھر یہ دوستوں کے اندر دکھاتے بھی ہیں لوگ صحیح. اپنی ہونے والی منگیتر، دیکھو تمہاری بھابھی ایسی ہیں معاذ اللہ. تو یہ دوستوں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کو یہ دیکھتے ہیں، وہ دکھاتا ہے اپنی منگیتر تو یہ اس کو دکھاتا ہے. تو یہ انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو آپ لوگوں کے سامنے یوں اوپن کر رہے ہیں. خود آپ کا دیکھنا بھی جائز نہیں تھا اس طرح، اور دکھانا یہ بھی جائز نہیں تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے. کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے. ہوتا ہے بچوں کا دینا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا لازمی ہے کہ چھوٹا جانور جیسے بکرا یا بکری یا کوئی اور اسی کو ذبح کرنا لازمی ہے، یا بڑے جانور میں بھی حصہ رکھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. محمد سعید ابتاری لنڈن شہر سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی ایک ایسا بھائی جو صاحب نصاب بھی نہ ہو اور اس کا جو ہے وہ مینٹلی طور پر بھی مطلب ٹھیک نہ ہو، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور اگر وہ زکوٰۃ دی جائے اور وہ زکوٰۃ اتنی بنے کہ وہ نصاب سے زیادہ ہو جائے، وہ یعنی زکوٰۃ لے کر وہ صاحب نصاب بن جائے، مثال کے طور پر اس کو لاکھوں میں اگر زکوٰۃ دے دی جائے، تو اس کو کیا آئندہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور اس کا مصرف کس طریقے سے کریں کیونکہ وہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب ہے؟ تو کیا ہم اس کو خود ہی اپنے پاس رکھ کر اور اس کی ضروریات پوری کرتے رہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عقیقے سے متعلق سوال ہے، پہلے بھی بہت دفعہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن ایک نئے انداز سے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا چھوٹا جانور ہی لازمی ہے یا بڑے جانور کے اندر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. عقیقے کے لیے مستحبات میں سے یہ ہے کہ لڑکے کا اگر عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 بکرے. مستحبہ یعنی اچھا طریقہ عقیقہ کا یہی ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کا عقیقہ ہو رہا ہے تو 2 بکرے، یعنی لڑکے کا ہے تو نر جانور یعنی بکرے 2 ہوں، یہ بہتر ہے. 1 بکرا بھی کافی ہے. بکری بھی قربان کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لڑکی کا اگر عقیقہ ہو رہا ہے تو 1 بکری، یعنی لڑکی ہے تو جانور بھی مؤنث ہو تو ادھر 1 بکری. اگر بکرا ذبح کر دیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جس طرح چھوٹے جانوروں کے ذریعے عقیقہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک بڑے جانور میں جو 7 حصے ہوتے ہیں تو ان 7 حصوں میں 7 بچوں کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یوں بھی کریں کہ آپ کے مثال کے طور پہ 3 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے، تو ہر لڑکے کے 2 حصے ہو گئے اور 1 حصہ لڑکی کا ہو گیا، تو یوں 4 بچوں کا عقیقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سعید بھائی لندن سے ہم سے سوال کر رہے ہیں زکوٰۃ سے متعلق کہ بھائی اگر جو ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، فقیر ہوں شرعی طور پر، اور لیکن ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور پھر زکوٰۃ اتنی دے دینا کہ وہ خود بھی امیر ہو جائیں، یعنی صاحب نصاب بن جائے، تو کیا اتنی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے؟ پھر آخری بات جو پوچھی کہ زکوٰۃ کیونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، خود استعمال نہیں کر پائیں گے، تو اپنے پاس ہی رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا ان کو دیتے رہیں، ان پر خرچ کرتے رہیں، تو کیا یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، ایک بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو رشتہ ہے بھائی کا، بہن بھائی کا،
تو یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ شرعی فقیر ہو. ٹھیک ہے. تو اب ان کے بھائی شرعی فقیر، جیسے کہ سوال میں نے کہا کہ بھائی شرعی فقیر تو ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، شرعی فقیر ہیں. تو اگر وہ شرعی فقیر ہیں، اب معاملہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال زکوٰۃ پہ قبضہ. اب ان کے بھائی کا ذہنی توازن کس حد تک ہے؟ آیا وہ قبضے کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو مجھے دی جا رہی ہے یہ اب میری ہے، صحیح، یا نہیں سمجھتے؟ جیسے نادان بچے ہوتے ہیں، جیسے 2-3 سال کے بچے کو جی جی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی چیز دی جائے تو وہ رکھ کے ادھر ادھر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری چیز ہے. صحیح. تو ایسا شخص اگر جو بالکل ایب نارمل ہے اور دماغی توازن اس طرح کا ہے کہ اس کو کوئی چیز دی جائے لی جائے تو اس لین دین کا مطلب بھی نہیں پتہ، تو اس کے ہاتھ میں یوں زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کے والد اگر ہیں، جیسے یہ اپنے بھائی کو اس طرح کے بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ان کے جو والد ہیں، یعنی ان کے بھی والد، ان کے والد دونوں کے، تو وہ والد چونکہ سرپرست ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھائی اپنے اس بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے جو شرعی فقیر ہیں، تو اپنے والد کو جو کہ سرپرست ہیں ان کو کہیں کہ یہ آپ زکوٰۃ کی رقم ان کی طرف سے قبضے میں لے. لیکن یہ والد کو دینا نہیں کھلائے گا، یہ والد کو زکوٰۃ دینا نہیں کھلائے گی. والد صاحب تو بطور وکیل وہ اس کی طرف سے قبضہ کریں گے. اچھا، اگر والد نہ ہو تو کیا بیوی کو دے سکتے ہیں، زوجہ ان کی، جو مطلب جو اس کا سرپرست ہے؟ صاحب شادی کے بعد تو معاملات زوجہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ ان کا نہیں پتا کہ ان کے جو بھائی کی کیفیت ہے، کنڈیشن ہے، وہ کس درجے ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے واضح طور پہ تو ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ جو بھی اس وقت سرپرست ہے، اگر یہ خود سرپرست ہیں تو ان کے اپنے ہاتھ میں لینے سے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی. یہ کسی کو ان کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، قبول کرنے کا، قبضہ کرنے کا وکیل بنا دیں. تو یعنی اگر دوسرا کوئی بھائی ہے تو وہ اگر سرپرستی کرتے ہیں اپنے اس ایب نارمل بھائی کی، تو ان کو بنیت زکوٰۃ دے دیں کہ آپ ان کی طرف سے زکوٰۃ پہ قبضہ کر لیں. قبضہ کرنے کے بعد اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. اب یہی زکوٰۃ کا مال پھر اس شخص پہ جو ایب نارمل ان کا بھائی ہے، اس پہ ضرورت کے تحت خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج ہم نے الحمدللہ نکاح کی سے متعلق ابتدائی جو باتیں ہیں، نکاح کی فضیلت، نکاح کے اندر استطاعت سے کیا مراد ہے، اور نکاح سے پہلے کی جانے والی منگنی کے جو شرعی احکام ہیں، اس سے متعلقہ جو آداب ہیں، اور جو غلط فہمیاں اور غلط باتیں جو پائی جاتی ہیں، ان سے متعلق جو ہم نے شرعی طور پر الحمدللہ یہاں مسائل کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.